अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 26 जनवरी है। झूम बराबर झूम शराबी। जी हाँ नाज़रीन, बदकिस्मती से इस वक्त कराची पुलिस जो है बाज झूमने वाले पुलिस अफसरों के नरगे में आ चुकी है। यही वजह है कि नई बोतल पुरानी शराब के फार्मूले को मद्देनजर कर तमाम तर ट्रांसफर पोस्टिंग इस वक्त किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जो है ट्रैफिक पुलिस के बदनामे ज़माना गॉड फादर की भी पोस्टिंग जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है मुबैना तौर पर 35 लाख रुपया रिश्वत के एवज किए जाने की इत्तला मिली है। और इस पोस्टिंग में जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी को पूरी तरीके से जो है वो नज़रअंदाज किया गया है और उन्हें उस ऑर्डर की कॉपी तक जो है नहीं भिजवाई गई। मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम हैदराबाद के डीएसपीस पर बात करेंगे। सिकंदर बट्टी की एक पुकार है जो कि प्रोग्राम में शामिल है कि रिटायर होने जा रहे हैं 55 के करीब डीएसपी साहिबान, और अब आईजी ऑफिस का जो क्लरिकल स्टाफ है वो उन्हें इस वक्त परेशान कर रहा है, एक तरीके से उनसे रिश्वत का तकाजा कर रहा है। जब तक उन्हें रिश्वत नहीं दी जाएगी उनके रिटायरमेंट के जो पेपर हैं उनकी फाइलें वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में कुछ व्यूवर्स के सवालात, उनके कमेंट्स और जवाबात भी शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि इस वक्त कराची पुलिस पर जो है बाज झूमने वाले पुलिस एहलकारों के मनहूस साए जो है वो मुंडला रहे हैं। और जूं जूं इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, यानी 8 फरवरी, यूं जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग की रफ्तार में भी तेजी देखने में आ रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सख्त तरीन पाबंदी आयद है, लेकिन कराची पुलिस लग ये रहा है कि उन पाबंदियों की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपना हदफ पूरा करने के लिए रोज की बुनियाद पर छोटे बड़े ऑर्डर जो है बिला किसी खौफ व खतर जो है वो कर रही है। लेकिन तमाम के तमाम ये जो ऑर्डर इस वक्त किए जा रहे हैं, इसमें ज्यादा तरजीह जो है वही फार्मूला है कि पुरानी बोतल और नई बोतल और पुरानी शराब, यानी तरीकाकार पुराना ही है लेकिन चेहरे वो बदल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईजी सिंध को मुतमईन करने के लिए, आईजी सिंध की जो एक तरीके से उन्हें धोखा देने के लिए, उन्हें मिसगाइड करने के लिए कि उनके कहने पर एक को हमने तब्दील कर दिया, उसकी जगह दूसरा है। लेकिन जो वहाँ ऑफेंस है, जो वहाँ जुर्म है, जो वहाँ पर गुनाह है, जिसकी वजह से आईजी ने ये स्टेप उठाया था, कदम उठाया था, लेकिन उसको नहीं ख़त्म किया गया, सिर्फ चेहरा तब्दील कर दिया गया। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो गडाब थाने के एसएचओ की है, जहाँ से जवार हुसैन को सस्पेंड कर दिया था आईजी सिंध ने। न सिर्फ सस्पेंड किया था बल्कि उन्हें सजा के तौर पर बी कंपनी हेडक्वार्टर गार्डन भिजवाया था, जिसका मतलब है कि उनकी वहां हाजिरी यकीनी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चूंकि वो कोतवाले शहर के लाडले हैं, लिहाजा उनकी हाजिरी ना हो सकी, बल्कि वो वहां जाना भी अपना तौहीन ख्याल करते हैं और इस वक्त वो कोतवाल के एज अ ड्राइवर और गनमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। खैर, उनकी जगह जो है शिकायत पर आईजी ने तब्दील कर दिया, तो उनकी जगह उन्होंने वहां पर दूसरे जो है उनके माजिद अलवी की पोस्टिंग कर दी। अब माजिद अलवी पर भी आईआर आ चुकी थी, लेकिन उन्हें भी तब्दील नहीं किया गया, बल्कि मामला जो है वो इंक्वायरी के सुपुर्द कर दिया। इंक्वायरी प्रोसेस से गुजार कर जो है वो उन्हें एक तरीके से क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की जाए। तो ये नई बोतल और पुरानी शराब नहीं है तो और क्या है। अब इसी से मिलता जुलता जो है अब खुद एसआईयू के जो एसएसपी थे, यानी कि खालिद मुस्तफ़ा कोराई, उन्हें आईजी सिंध के हुक्म पर जो है आईजी सिंध ने उन्हें सस्पेंड तो नहीं, उन्हें तब्दील कर दिया था। उन्हें और उसके साथ डीएसपी सईद रिन को सस्पेंड कर दिया था। इस तरीके से वहाँ के एसएचओ जो थे अतीक शाह को भी सस्पेंड कर दिया था, एक मुकीमुद्दीन के कत्ल केस में।
اب وہاں سے ان کو تبدیل کر دیا، اب ان کی جگہ جنید شیخ کو لے کر آئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جنید شیخ کو لانا تو پھر آپ نے خالد مصطفیٰ قرائی کو تبدیل کیوں کیا؟ وہی میں پھر کہنے پر مجبور ہوں کہ نئی بوتل پرانی شراب، کیونکہ خالد مصطفیٰ قرائی سے پہلے جنید شیخ ہی وہاں کے ایس ایس پی تھے، اور وہاں سے انہیں تبدیل کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ غلام حسین قرائی ایک انسپکٹر تھے، ماڑی پور تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا فارم تھا سچل کے علاقے میں۔ اس فارم میں جو ہے کوئی 10 کے قریب لڑکیاں جو ہے وہ ماری جا چکی تھی، اس میں سے 3 کی لاشیں برآمد ہو چکی تھی۔ وہ انکوائری وہ کر رہے تھے، بعد میں انکوائری کے دوران ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انکوائری کا کیا ہوا، لیکن انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ انکوائری تو کچھ بھی نہیں تھی، اس خود غلام قرائی کی طرف سے ان کے رفقا نے یہ کہا کہ جی ہمارا مکا ہو گیا، یعنی کہ مبینہ طور پہ ہم نے 2 کھوکھے دے دیے، انکوائری ختم ہو چکی ہے۔ اور اسی شکایت پر کہتے ہیں کہ خود کوتوالے شہر نے جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر کروا دیا تھا، اور ان کی جگہ پر اپنے لاڈلے خالد مصطفیٰ قرائی کی پوسٹنگ کر دی تھی۔ اب جب ڈی آئی جی سی آئی اے جو ہے احمد نواز چیمہ نے اپنی رپورٹ بھجوائی اس مقیم الدین کے قتل پر، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کا ذمہ وار جو ہے خود ایس ایس پی سی آئی اے خالد مصطفیٰ قرائی کو، وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں سعید رن کو، اور اس طریقے سے وہاں کے ایس ایچ او جو تھے خود عتیق شاہ کو ٹھہرایا، اور ان کی اس پولیس پارٹی کو، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک شخص جس کو پکڑ کے لائے تھے، جس کی باضابطہ کوئی گرفتاری انہوں نے ڈالی نہیں تھی، اور اس سے اتنا ٹارچر تو نہیں کیا، اس سے جو ہے چونا ملا پانی جو ہے ان کی ناک میں اتنا زیادہ، ایک شرابی ڈسمس اے ایس آئی نے اتنا زیادہ ڈالا کہ وہ بیچارہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ اب قتل ہو گیا، اس کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تو اب اس کی انکوائری چل رہی ہے، اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے وہ ایس ایس پی کی چھٹی ہو گئی تھی، ڈی ایس پی کی اور ایس ایچ او کی۔ اب جو باقی پولیس والوں کے خلاف تفتیش چل رہی ہے اور ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اس انکوائری کو متاثر کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے، اس سے اپنے مطلوبہ نتائج برآمد کروانے کے لیے ہی جو ہے جنید شیخ کی یہاں پر اس وقت پوسٹنگ کروائی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ایک طریقے سے آئی جی سندھ کے جو ہے وہ رٹ کو جو ہے یہ اس قسم کے احکامات جو ہے وہ براہ راست چیلنج کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جب میں کہتا ہوں نا کہ جوم برابر جوم شرابی، تو پھر یہ میں ویسی تو نہیں کہہ رہا ہوں، کہتا ہے نہ حرم میں نہ سکون ملتا ہے بت خانے میں، چین ملتا ہے تو ساکی تیرے میں خانے میں، جھوم برابر جھوم شرابی جھوم برابر جھوم، کالی گٹا ہے مست فضا ہے، جام اٹھا کر گھوم گھوم گھوم، آج انگور کی بیٹی سے محبت کر لے، شیخ صاحب کی نصیحت سے بغاوت کر لے، اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے سر پہ دنیا، اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے سر پہ دنیا، یہ تو اچھا ہوا انگور کو بیٹا نہ ہوا، یہ تو اچھا ہوا انگور کو بیٹا نہ ہوا، کم سے کم صورت ساکی کا نظارہ کر لے، کم سے کم صورت ساکی کا نظارہ کر لے، آ کے میں خانے میں جینے کا سہارا کر لے۔ یہ جو نغمے ہیں یہی تو گنگنائے جاتے ہیں کراچی میں، اور انہی نغموں میں جو کھوئے ہوئے پولیس کے جو افسران ہیں پھر بعد میں اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، جو فیصلے جو ہے بڑے افسروں کی رٹ کو چیلنج کرنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ وہی نئی بوتل پرانی شراب۔ اب اسی میں جو ہے خود ٹریفک پولیس کے جو گاڈ فادر سعید آرائیں ڈی ایس پی، جنہیں آئی جی سندھ نے بڑی مشکل سے ٹریفک پولیس سے کرپشن کی سنگین شکایتوں پر جو ہے نکالے باہر کیا تھا، انویسٹیگیشن میں ان کی پوسٹنگ کر دی تھی، 2 بار انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا وہاں سے نکلنے کی، لیکن آئی جی نے ان کی وہ کوشش ناکام بنا دی۔ اب تیسری جو انہوں نے کوشش کی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کامیاب ہوئی۔ کوشش کہتے ہیں کہ رابطے ان کے بڑھ گئے تھے امداد خواجہ سے۔ امداد خواجہ کا لنک بنتا ہے خود
زوار حسین سے 2-3 میٹنگیں ان کی ہوئی ہے، خفیہ میٹنگوں میں یہ طے ہوا، 35 لاکھ کا وظیفہ مقرر کیا گیا، بعد ازاں جو ہے ان کا آرڈر انتہائی خاموشی کے ساتھ کر دیا گیا۔ اسکرین پر آپ آرڈر کی کاپی دے سکتے ہیں کہ اس میں کاپی جو ہے وہ نہیں بھجوائی گئی ہے آئی جی کو۔ آئی جی کو بالکل اس ٹرانسفر سے جان بوجھ کر جو ہے وہ لا علم رکھا گیا ہے، حالانکہ اصولاً قاعداً وہاں کاپی جانی چاہیے ڈی ایس پی کے پوسٹنگ کی وجہ سے، گریڈ 17 کا افسر ہے، تو یہ پابند ہیں کے پی او والے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے یہ کاپی فارورڈ نہیں کی آئی جی کو، تاکہ آئی جی کی جانب سے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ خود یعنی کہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے اقبال دارا جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا، حالانکہ ان کی بہت زیادہ آبزرویشن ہے، ان کے تحفظات ہیں، خود اس ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کی ٹریفک پولیس میں واپسی کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی ان سے پوچھا گیا انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ان کے آنے سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں ایک بار پھر کرپشن کی فراوانی بڑھ جائے گی، پھر ایک بار جو ہے وہ شکایتوں کا وہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے انہیں این او سی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب کے بار جو ہے وہ ان سے این او سی لینے کی بھی کسی نے زحمت گوار نہیں کی، یعنی کہ کوتوال کی جانب سے جو ہے وہ آرڈر ان کا آنن فانن جاری کر دیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ مبینہ طور پر 30 سے 35 لاکھ روپے کا وظیفہ انہوں نے کر دیا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا گیا اس کا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا۔ دیکھنا یہ کہ اب سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی رفعت مختار راجہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، ان کا آرڈر جو ہے وڈرا کرتے ہیں، ان کے آرڈر کو رکواتے ہیں، یا کہ ان کو چلنے دیتے ہیں، جو جھومنے والوں کو ان کی منمانی کا پورا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ چلتے ہیں، جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ڈی ایس پی سکندر علی بٹی۔ پہلے آپ یہ ان کا جو ہے وہ میسج سن لیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر، اس ریٹائرمنٹ والے میٹر میں کم سے کم ہم 40 ڈی ایس پی ہیں جو فائل بن کے یہاں سے جاتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ والے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ 1 والے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے تقریباً 40 سال پہلے میڈیکل فٹنس کرایا تھا، وہ بھی کریں کہ آپ ہمیں دو، ہم نے تو ان کے پاس جمع کرایا تھا، ہماری فائل بنی تھی، ہماری سروس رول بنا تھا، ہمارا سروس بک بنا تھا، ابھی کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہر پروموشن کا آرڈر وہ بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ پروموشن آرڈر ان کے دفتر سے، ان کی برانچ سے ایشو ہوئے ہیں، صرف یہ کرپشن کے لیے، ہمیں تنگ کرنے کے لیے، اور بار تھوڑی باتوں پہ فائل واپس کرنا۔ کم سے کم ایک ڈی ایس پی 3 بار فائل ان کے پاس لے گئے مگر واپس کر رہے ہیں، صرف پریشان کرنے کے لیے، تو جس طرح ہم مجبور ہو کے ان کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ جی ناظرین، یہ تھے حیدرآباد کے سکندر علی بٹی۔ ان کا جو مطالبہ ہے، ان کی جو شکایت ہے، رفعت مختار راجہ صاحب، آپ کے برانچ، آپ کے آفس کے لوگ کس طریقے سے ڈی ایس پیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ابھی سروس میں ہیں، ریٹائر نہیں ہوئے ہیں، چند مہینوں بعد ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ 54 پولیس افسروں کے جو ہے آپ کے ہاں سے جو ہے لسٹ مکمل کر کے انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوانی ہے۔ تمام ریکارڈ جو ہے وہ آئی جی آفس میں موجود ہوتا ہے کہ کب کون بھرتی ہوا، کب اسسٹنٹ اے ایس آئی ہوئے، کب سب انسپکٹر ہوئے، ان کا کیا ریکارڈ ہے، تمام ریکارڈ جو ہے آئی جی آفس میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے آئی جی آفس کا جو آفس فرینڈ دھنی بخش اگر ان سے کہتے کہ بھئی اپنا یہ ریکارڈ لاؤ، آپ کب بھرتی ہوئے کیا، تو کس کے پاس کون سا ریکارڈ ہوتا ہے؟ یہ سوائے انہیں تنگ کرنے کے اور ان سے رشوت لینے کے اور کوئی یہ حربہ نہیں ہے۔ یہ حربہ صرف اور صرف ان کو یعنی کہ ملازمت کے اس آخری وقت میں جو ہے وہ انہیں بلا وجہ جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ان پر آئی جی صاحب آپ سختی سے نوٹس لیں اور ان 54 ڈی ایس پیز کے ریٹائرمنٹ کو جو ہے وہ خدا را آسان بنائیں۔ ناظرین،
اب اس سے قبل کہ میں چلوں اس جانب کیا نام ہے خود کمنٹس کی جانب، ایک بات کرتا چلوں، کیا مجھے جو ہے پولیس کے بعض بڑے افسران جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے سو کالڈ جرنلسٹ کے نام سے مجھے پکارتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ مجھے سو کالڈ کہتے ہو، یعنی خود ساختہ، نام نہاد۔ اب میں پتہ نہیں نام نہاد ہوں، میں خود ساختہ ہوں، میری خبریں نام نہاد ہیں، میری خبریں جو ہے خود ساختہ ہیں، میری جو اسکینڈل ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ خود ساختہ ہیں، کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ مجھے سو کالڈ جرنلسٹ کہتے ہو، دوسری جانب میرے سے رابطہ رکھنے پر جو ہے وہ آپ بہت سارے پولیس والوں کے خلاف اب آپ کارروائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنا قبلہ آپ درست نہیں کرو گے، میرا کام ہے آپ کو آئینہ دکھانا۔ اب اگر آئینے میں آپ کو اپنا ہی چہرہ دیکھ کے آپ کو اس سے ڈر لگنے لگا ہے تو اس میں قصور تو میرا نہیں ہے، آپ کے اپنے اعمال نامے ہیں۔ آپ اگر اپنا گناہ آلود اور اپنا مکروہ چہرہ دیکھ کر آپ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہ اس میں میرا قصور ہے، نہ اس میں اس آئینے کا قصور ہے۔ تو آپ بجائے مجھے سو کالڈ کہنے کے، اور جو لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں، جو لوگ اس وقت جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ سچائی کے ساتھ ہیں، جو لوگ سچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہی نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے جو ہے نہ تو یہ سچائی کا، حق و صداقت کا جو سفر جو میں نے شروع کیا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ آپ گھر کے بیدی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ لنکا ڈھانے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ لنکا ڈھانے کے باعث تو خود بن رہے ہیں۔ اپنے اعمال ناموں پر آپ کی نظر نہیں ہے کہ آپ اپنے اعمال نامے کیوں نہیں درست کرتے ہو؟ آپ کیوں آئین اور قانون اور پولیس رولز کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیتے ہو؟ کیوں آپ نے اپنے اختیارات کو صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے اور اپنی عیاشیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے؟ یہ اختیارات، یہ سروس، یہ پوسٹ، یہ مرتبہ جو ہے، یہ آپ کو صرف اپنے آپ کو سنوارنے یا اپنی جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے تو نہیں دیے گئے، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ ڈسپلن فورس ہے، آپ نے ڈسپلن فورس کو جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ تمام تر جو آپ کے آرڈر ہیں وہ نفع نقصان کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے جو ہے آپ کا نام لیے بغیر جو ہے وہ اس وقت آپ کو مخاطب کرنا پڑ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب آپ کی، کیونکہ یہ پوری سندھ پولیس جو ہے اس کے جرنل آپ ہیں۔ یہ یونٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، کراچی یونٹ ہے، اس طریقے سے حیدرآباد ہے، لاڑکانہ ہے، سکر ہے، یہ سب آپ کے یونٹ ہیں، سرپرست اس کے آپ ہیں۔ یہ کام اچھا کرے گی تو نام آپ کا ہوگا، یہ کام برا کرے گی تو نام برا آپ کا ہوگا۔ ان کی اپنی ذاتی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سندھ پولیس کے آئی جی ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ان کو مروڑیں، ان کے کان کو مروڑیں، ان کو لگام دیں، ان کے ساتھ سختی کریں، اپنے قلم کا استعمال کریں۔ اتنی زیادہ انہیں نرمی نہ دیں، انہیں اپنی منمانی کرنے کا موقع نہ دیں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پہلے ہی آپ بہت کچھ جو ہے اپنا پہلی ٹرانسفر پوسٹنگوں میں گنوا چکے ہیں۔ کس طریقے سے آپ کو آپ کے اپنے ہی ماتحت جو ہے گھماتے رہے، مس گائیڈ کرتے رہیں اور غلط غلط فیصلے، غلط غلط احکامات آپ سے کرواتی رہے۔ اب اجازت چاہنے سے پہلے ایک تو اتوار والے دن جو ہے یعنی کہ 28 جنوری کو خصوصی پروگرام ہمارا ہوگا ماضی کے دریچوں کے حوالے سے، یا پھر خود رپورٹر کی ڈائری، بہت ہی خاص پروگرام ہوگا۔ ماضی کے جو واقعات ہیں، شعیب خان کا نشیب و فراز اور خود چودھری اسلم اور راؤ انوار کی جو واقعات ہیں، اس میں غازی اور شہید میں جو ٹکراؤ ہے، غازی اور شہید میں جو ہے وہ ان کا جو میں نے موازنہ کرایا ہے مختلف واقعات سے، اس پر کچھ بات کروں گا، اور کچھ اور اپنے ساتھ پیش آنے والے جو واقعات تھے، کس طریقے سے مجھ پر حملے بھی ہوئے، کس طریقے سے میں موت کے منہ میں بار بار جانے سے کیسے بچا رہا، اس پر بھی پروگرام میں
28 जनवरी यानी कि इतवार वाले रोज़ में इस पर बात करूंगा। अब प्रोग्राम के आखिर में मैंने वादा किया था कि कुछ कमेंट्स हैं अपने व्यूवर के, उसको आज के प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं भी बेगुनाह हूँ, प्लीज़ मुझे भी आईजी साहब खुद इन पर्सन सुने, मुझे 6 महीने हो गए हैं। अल्ताफ़ हुसैन शाह। अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, आपके पेपर, आपकी फरियाद, आपके तमाम तर मामलात जो है मैं पहले प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ, आईजी को मुखातिब भी कर चुका हूँ, और मेरा ख्याल है कि आईजी के इल्म में भी है और इस पर कोई एक इंक्वायरी भी कहीं पर चल रही है। आपके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, आपने जो है वो अफसरों के कहने पर स्पेशल ब्रांच के एक कांस्टेबल का जो मर्डर हुआ था टारगेट किलिंग में, आप मौके पे नहीं थे, लेकिन आपको उसमें मुद्दई बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ उसको पैसे दिलवाने के गर्ज से आप मुद्दई बन गए, और उसके बाद उस मकतूल के घर वालों ने जो है उसमें दूसरे अपने मुखालिफिन को उस कत्ल केस में मुलव्वस करने की कोशिश की, जिसमें आप दीवार बन गए कि मैं जब नहीं, वो लोग नहीं है तो मैं कैसे इसमें उनको शनाख्त करूं, तो उसकी वजह से आपको सस्पेंड किया और फिर डिसमिस कर दिया। और इसमें आपने कहा था कि इसमें उस वक्त के डीआईजी स्पेशल ब्रांच और आज के एडिशनल आईजी कराची खादिम रिन का अमल दखल है, और खादिम रिन ही ने आपको जो है बगैर सुने जो है वो डिसमिस किया, और अब आप आईजी सिंध से इंसाफ चाहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, ये आपकी जो है पुकार जो है हमारे इस प्लेटफार्म से यकीनन आईजी तक पहुंच रही है, आईजी सुन रहे हैं, और आपके साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा इसके अंदर। अच्छा, ये एक है कि सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, सिंध पुलिस के अलाउंस पंजाब पुलिस के बराबर करने के लिए आवाज़ उठाएं। जी हाँ, आपकी आवाज़ भी हम पहुंचा रहे हैं सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के पास, कि वो चूंकि पंजाब से उनका ताल्लुक है, वो पुलिस के वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, यकीनन इस सिलसिले में भी वो काम कर रहे हैं, और आप लोगों की तनख्वाहें अलाउंस जो है बहुत जल्द जो है वो पंजाब पुलिस के बराबर कर दी जाएगी। अच्छा, एक और है कि डिसमिस ऑफिशियल्स अगर मोबाइल चलाना, डिसमिस पुलिस अफसर का अगर मोबाइल चलाना जुर्म है तो सीटीडी में भी ये होता है, आप उस पर स्टोरी करें, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा जी हाँ, ये भी बात सही है कि इस वक्त जो है क्या नाम है सीटीडी में भी जो है कोई एक नहीं दो नहीं, कम से कम कोई 5, 6, 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि डिसमिस हो चुके हैं खुद सीटीडी से, लेकिन सीटीडी में जो है वो इस वक्त बीटर बन चुके हैं, और पूरे शहर से जो है वो डीआईजी की बीट हो या एसएसपी की बीट हो या दूसरे अफसरों की बीट है, वो इकट्ठी करके लाते हैं, और उस बीट लाने के लिए जो है पुलिस की मोबाइलों को वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कानूनन वो पुलिस की मोबाइल इस्तेमाल करने के मजाज नहीं है इस तरह, क्योंकि 8-10 पुलिस वाले हैं जो कि डिसमिस है और सीटीडी में वो सीटीडी की मोबाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआईजी सीटीडी जो है आसिफ एजाज शेख को जो है वो इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। इस तरह के डिसमिस पुलिस वालों पर सीटीडी के दरवाजे जो है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सीटीडी के लिए जो है वो बदनामी, रुसवाई और तबाही का जो है वो बाइस इस वक्त बन रहे हैं। अच्छा, आगे हैं जनाब, अल्लाह आपको सेहत कामला अता करे, आमीन। अफसोस है कि मुश्ताक और आईजी और गुलाम नबी दोनों ही सिंध को फुल लूटा है। अब मैं नहीं कुछ कह सकता है, ये असल में आज की जो हमारी स्टोरी थी उस पर उन्होंने कमेंट्स किया है कि दोनों ने जो है वो 5 अरब 29 करोड़ का जो मैंने स्टोरी की उस पर उन्होंने की, ये किसी ने मैसेज किया है। अच्छा प्रोग्राम में हनीफ भाई, अच्छा खैर, थैंक्स फॉर यूर ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रदर हनीफ दवामी सिंध। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स भिजवाएं इखलाक के दायरे में, आप हमें मशवरे दें, आपकी जो शिकायतें हैं, आप जो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पुलिस के बड़े अफसरों तक पहुंच सके, आप अपनी कमेंट्स करते रहें, अपने सवालात करते रहें, आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे, और आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपके ख्यालात को जो है वो हम अपने इस प्लेटफार्म से आईजी सिंध तक, डीआईजी जो हैं मुतालिका या एडिशनल आईजी कराची, उस तक अपने आपके ख्यालात, एहसासात को पहुंचाने में
اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ہمارے رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283 اور ہمارا ای میل نمبر جو ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.